اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں کہوں کہ یہ میں شرمندہ ہو رہا تھا، وہ اپنے ذاتی تاثرات پیش کر رہے تھے، اس کا کوئی جو ہے میری ذات سے تعلق نہیں ہے، آپ کے ذاتی احساسات تھے وہ سے وہ بہرحال یہ آپ لوگوں جو تشریف لائے ہیں وہی سعادت بخشے ہیں آپ حضرات جو یہاں تشریف لائے۔ یہ جو اقدام جو آپ کے دل میں جو تڑپ ہے ہمارے مولانا باسط صاحب کے، وہ خود جو ہے قابل مبارکباد ہے کہ انہوں نے آپ لوگوں کو یہاں جمع کیا، بلایا، اور آپ لوگ ان کی آواز پر یہاں آئے، اور خاص طور پر ہمارے چھوٹے بھائی باقر دمشقی صاحب کہ یہ اس زمانے سے ان کے اندر بھی وہی تڑپ ہے کہ حیدرآباد میں کوئی تبدیلی لائی جائے۔ دیکھیے دنیا بھر میں تبدیلی آ رہی ہے، انقلاب جو آیا ہے وہ صرف ایران کے لیے نہیں آیا تھا، دنیا بھر کے لیے آیا تھا۔ آیا ایران میں تھا لیکن وہ ایران کے لیے نہیں آیا تھا۔ یہ بات جو ہے دیکھیے ہندوستان میں ہزاروں لوگ اس انقلاب کو روکنے کے لیے درپے ہیں، اور ان سب نے یہی کہا ہے، جب بھی کوئی بات آتی ہے ایران سے کہتے ہیں وہ ایران کے لیے ہے۔ نہیں، اگر کوئی کہتے ہیں کہ رہبر نے یہ بات کہی ہے تو کہتے ہیں وہ ایران کے لیے ہے، اور وہ رہبر ایران کے لیے ہیں، اور ان کی بات ایران کے لیے۔ ایسا نہیں ہے، جتنے لوگوں نے انقلاب کے لیے قربانیاں دی تھی وہ ایران کے لیے نہیں دی تھی، اسلامی انقلاب کے لیے دی تھی، ایرانی انقلاب کے لیے نہیں دی تھی۔ تو دو چیزیں، ایرانی انقلاب الگ چیز ہے، اسلامی انقلاب الگ چیز ہے۔ امام خمینی ایرانی انقلاب لے کر نہیں آئے تھے بلکہ اسلامی انقلاب لے کر آئے تھے، اور جو لوگ ان کے ساتھ جڑے تھے وہ اسلام کے لیے جڑے تھے۔ جب کبھی ان کا استقبال ہوتا امام خمینی یہ کہتے کہ یہ مجھے نہیں چاہتے ہیں، یہ اسلام کو چاہتے ہیں، یہ اسلام کو چاہتے ہیں۔ تو پوری دنیا اسلام سے اور ایرانی انقلاب سے فائدہ اٹھا رہی ہے، لیکن بلکہ دیگر ادیان و ملل کی بات کر رہا ہوں، دیگر ادیان و ملل بھی، دیگر مذاہب بھی جو سست ہو رہے تھے ان کو بھی اس دینی انقلاب سے تقویت ملی، اور جو بے دین تحریکیں تھیں وہ اس انقلاب کی مار برداشت نہ کر کے ٹوٹ گئیں۔ آپ دیکھیے مارکسزم اور جو ہے نا مارکس اور لینن کا فلسفہ اور پورا رشیا ٹوٹ گیا صرف انقلاب کی وجہ سے۔ اگر انقلاب نہ آتا تو جو ہے مارکسزم برقرار رہتا شاید کہ، اور شاید ایران بھی مارکسزم کی زد میں آ جاتا، جیسا کہ خود شہید مطہری کہتے ہیں کہ ہم مارکسزم کے سے اتنے متاثر ہو چکے تھے کہ دہانے پہ ٹھہرے تھے کہ کہیں اگر امام خمینی جیسی شخصیات نہ ہوتی تو ہم بھی ڈوب جاتے مارکسزم کے طوفان میں۔ اس قدر شدید طوفان تھا۔ خود ہندوستان میں جتنے بڑے دانشور حضرات تھے، آپ تصدیق کروا سکتے ہیں، پرویز بھائی یہاں پر موجود ہیں، جتنے بڑے اسکالر تھے ہندوستان میں، شیعہ اسکالر خاص طور پر، وہ سب کمیونزم کی زد میں بہہ چکے تھے، اس طوفان میں بہہ چکے تھے۔ چاہے اگر آپ نام لیں تو بڑے بڑے نام اس میں ہیں، جیسے کیفی اعظمی کو لے لیجئے، اختر الایمان کو لے لیجئے، اور جو ہے ترقی پسند تحریک میں جتنے لوگ تھے سب کمیونسٹ ہو چکے تھے۔ جوش صاحب کو لے لیجئے، اور جو ہے بڑے بڑے نام، حسین ظہیر صاحب جو یہاں حیدرآباد کی بڑی شخصیت تھے، وہ بھی اسی طوفان میں بہہ چکے تھے۔ کتنے ہزاروں لوگ جا چکے تھے، البتہ ان کے دل میں شیعت کی محبت رہی ہے، لیکن نور الحسن جعفری لے لیجئے، بڑے بڑے گورنر گزرے ہمارے پاس، سب کے سب کمیونسٹ ہو چکے تھے۔ انقلاب جو ہے اس نے بہت بڑی تبدیلی لائی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جنوب ہندوستان میں اور خاص طور پر حیدرآباد میں اس انقلاب کو آنے نہیں دیا گیا۔ جنوبی ہندوستان میں صرف علی پور ایک ایسا شہر تھا کہ جس نے انقلاب کے فوری بعد لبیک کہا، اور چونکہ جو ہے وہاں کے جو عالم دین تھے وہ انقلاب سے متاثر تھے، چونکہ وہ شاہ کے زمانے میں یعنی انقلاب سے پہلے 5-6 طلباء جو ہے وہ انڈیا سے گئے تھے، جس میں ایک بمبئی کے شمیم الحسن صاحب تھے، ذکی باقری صاحب تھے، مدراس کے جو ہے عسکری صاحب تھے، اس طرح اور جو ہے قاضی عسکری صاحب تھے، لکھنؤ کے جو ہے قاسم صاحب تھے۔ ایک 5-6 طلباء ایسے تھے جو انقلاب سے پہلے وہاں تھے، اور انقلاب کے بعد وہ لوگ واپس آ گئے، لیکن انہوں نے انقلاب کو اپنی نگاہوں سے دیکھا، اس سے متاثر ہوئے، اور وہ اپنے وطن لے گئے اس انقلاب کو،
اور پورے ساؤتھ انڈیا میں ایک مقام جو ہے علی پور کو حاصل ہوا۔ بہرحال انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، یہاں تک کہ امام خمینی ہاسپٹل وہاں پہ بنا، ترقی آئی، مادی ترقی بھی آئی، معنوی ترقی بھی آئی۔ وہ لوگ جو ہے جہاں تک ہو سکے انقلاب کی فکر کو لیے اور اس سے متاثر ہوئے، لیکن حیدرآباد محفوظ نہیں رہ سکا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ بہرحال بہت ساری وجوہات ہیں، لوگ اپنی حد تک اس انقلاب کو اپنی ذاتی مفاد تک رکھے، لیکن عوام تک اسے نہیں پہنچایا گیا۔ اور چونکہ جو ہے مسلمانوں کا یہ ایک بہت بڑا شہر تھا، پورے ہندوستان میں مسلمانوں کا پائے تخت اگر کوئی ہے تو وہ حیدرآباد ہے۔ حیدرآباد میں جو مسلمان ہیں وہ یہاں کے مقامی مسلمان ہیں، اگر بمبئی کے مسلمان ہیں تو پورے دیش کے ہیں، پورے ہندوستان کے مسلمان بمبئی میں رہتے ہیں۔ لکھنؤ کے حیدرآباد کا مقابلہ کیا جائے تو بھی حیدرآباد کی آبادی زیادہ ہے۔ لکھنؤ شہر میں اطراف سے جمع ہوتے ہیں، زید پور وغیرہ سے جو لوگ جمع ہوتے ہیں تو آبادی لکھنؤ کی بڑھتی ہے، ورنہ خود لکھنؤ شہر کی آبادی سے حیدرآباد سے تقابل کیا جائے تو وہاں کے مسلمانوں کی تعداد بھی کم ہے۔ حیدرآباد جو ہے مسلمانوں کا سب سے بڑا گڑھ اور پورا پائے تخت ہے۔ ہندوستان میں جو گویا جو دوسرا بڑا مسلم ملک ہے ہندوستان، اس کی سب سے بڑی آبادی حیدرآباد میں رہتی ہے۔ لہٰذا حیدرآباد میں اگر کوئی چیز ہوتی ہے، کیونکہ پورے استعمار کی نظر حیدرآباد پر ٹکی ہوئی ہے، لہٰذا یہ شہر بہت زیادہ حساس ہے، اہمیت کا حامل ہے، اور جو ہے یہاں پہ اٹھنے والی تحریکیں پوری ہندوستان کو متاثر کر سکتی ہیں، اور یہاں کے لوگ اثر انداز ہوتے ہیں ہر اعتبار سے۔ تو بہرحال میں آپ سے یہ بات عرض کروں کہ ایک زمانہ تھا کہ جب جو ہے وہ مدارس پہ پابندی تھی، یہاں جو ہے دینی حوزات کی کمی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حوزات علمیہ نہ ہونے کی وجہ سے لکھنؤ ہم سے کہیں آگے بڑھ گیا، دوسرے شہر ہم سے آگے بڑھ گئے، کیونکہ وہاں غفران مآب کے زمانے سے دینی مدارس تھے، لیکن یہاں پر دینی مدارس نہیں تھے۔ یہاں ہمارے بزرگ شبیر بھائی موجود ہیں، وہ بھی مدارس سے جو ہے آج سے 30 سال سے جڑے ہوئے ہیں، وہ بھی بتائیں گے کہ حیدرآباد میں دینی مدارس کی کیا کمی تھی۔ پھر جب ہندوستان میں تنظیم المکاتب کی تحریک شروع ہوئی، انقلاب سے پہلے یہ تحریک شروع ہوئی تھی، یعنی دینداری کی تحریک جو مرحوم غلام عسکری صاحب کے توسط سے شروع ہوئی تھی۔ وہ ایک ذاکر تھے، گاؤں گاؤں خریا خریا جا کے ذاکری کیا کرتے تھے۔ وہاں انہوں نے محسوس کیا کہ ہماری قوم کی حالت کیا ہے، ہم تو تقریریں کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن عوام جو ہے ہمارے جانے کے بعد جو ہے یہاں نہ تعلیمی انتظام ہے، نہ قرآن کا انتظام ہے، نہ جو ہے کوئی مکتب دینی ہے، تو یہاں کے لوگ کیا کرتے ہیں، کیسے دین سیکھتے ہیں؟ ذاکرین سے سیکھتے ہیں، تو ذاکرین تو محرم میں آتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ الحمدللہ یو پی کے جو ذاکرین ہیں یہاں کی طرح کے تو نہیں ہیں کہ کسی مدرسے کے فارغ نہیں ہیں اور ذاکری کرنے لگے ہیں، وہ ویسے نہیں ہیں۔ وہ لوگ جو ہے ہندوستان کے فارغ التحصیل ہیں، جو ذاکرین ہیں ہندوستان کے، وہ لوگ جو ہے فارغ التحصیل ہے، چاہے وہ جوادی عربی کالج کے ہوں، چاہے ناظمیہ کے ہوں، سلطانیہ کے ہوں، اور جو ہے وہ واعظین کے۔ بہرحال تو وہ یہ کام انجام دیتے رہے۔ تو غلام عسکری صاحب نے اس تحریک کو شروع کیا، دینی تحریک کو شروع کیا، آغاز کیا، تو انہی کے ہم پیشہ جو ذاکرین تھے انہوں نے شدت سے مخالفت کی، اتنی شدید مخالفت کی کہ جس ممبر پہ غلام عسکری صاحب بیٹھ کر مجلس پڑھا کر، اس سے پہلے جب وہ ذاکر تھے تو سارے ذاکرین ان کے ساتھ تھے، جیسے ہی انہوں نے دینی تحریک شروع کی، اور جیسا کہ ابھی مولانا نے کہا کہ قرآن پڑھنا نہیں آتا، جب ایسی بات کہی گئی تو سب کے سب لوگ ان کے مخالف ہو گئے۔ اب ایسے کون لوگ ہوں گے کہ جو اس بات کو برداشت کریں کہ بھائی ہم کو نہیں آتا ہے، چلو ہم سیکھ لیتے ہیں؟ ایسے کتنے لوگ ہوں گے؟ تو دیکھیے دور ہوتا ہے، ایک زمانہ ہوتا ہے، یہ پوری جو باتیں ہیں یہ صرف افراد پر نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر آپ سب ٹیچرس ہیں یہاں پر بیٹھی ہوئی، ایک مدرسہ ہے، ایک مدرسے میں کوئی گیا جو ہے وہ تحقیق کے لیے، اور جو ہے یہاں سے تنظیم المکاتب سے لوگ انسپکٹر کے طور پہ جاتے ہیں اور وہاں پر جو ہے بچوں کا اختبار لیتے ہیں، اور تو وہاں جو ہے آپ دیکھیے اگر ایک بچہ نہ بتا سکے تو بچے کا قصور ہے، دوسرا بچہ نہ بتا سکے اس کا قصور ہے، ایک بچہ نہیں پڑھا اس کا قصور ہے، 2 بچے نہیں پڑھے ان کا قصور ہے، 5 نہیں پڑھے اگر پوری کلاس صحیح نہ ہو تو اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ بچے تو نہیں ہیں۔ اس لیے کہ جو ہے
اگر بچے اپنی کمزوری ہوتی تو ایک بچے میں ہوتی، دو بچوں میں ہوتی. اگر سارے بچے فیل ہو رہے ہیں تو ٹیچرز کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ انہوں نے اگر اچھا پڑھایا ہوتا تو کم سے کم 2-4 تو اچھے ہوتے. یہی صورتحال قوم کی ہے. اگر ایک آدمی کو قرآن نہیں آتا ہے تو وہ ذمہ دار ہے. اگر ایک لڑکا فیل ہو رہا ہے، اگر ایک لڑکا نہیں پڑھ رہا ہے تو وہ ذمہ دار ہے، اس کا خاندان ذمہ دار ہے، اس کا قبیلہ ذمہ دار ہے. لیکن جب پوری کی پوری قوم ان پڑھ ہو جائے، جب پوری کی پوری قوم جو ہے ناواقف ہو جائے تو اس میں قصور پھر قوم کا نہیں ہوتا. پھر قوم کو گالیاں دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے، اور شدت پسندی بڑھے گی اور پبلک کا غصہ بڑھے گا کہ آپ ہم کو جو ہے دیکھیے. اور یہ طریقہ بھی نہیں ہے کہ ایک طرف ہم بولتے چلے جائیں. قرآن مجید جو ہے خوف اور رجا دونوں باتیں کر رہا ہے. ایک طرف جہنم کا خوف دلا رہا ہے تو دوسری طرف جنت کی لالچ بھی دے رہا ہے. ہم جو ہے بین رکھ کے بات کر سکتے ہیں، اور قصوروار کسی ایک کو ٹھہرانے سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. اس سے شدت پسندی ٹھیک ہے، علماء بھی ذمہ دار ہیں، لیکن صرف علماء بھی ذمہ دار نہیں ہیں، بلکہ علماء اور جو ہے سامعین اور ان کے علاوہ جو ہے وہ دور بھی ذمہ دار ہیں، وہ زمانہ بھی ذمہ دار ہے. جس زمانے میں لوگ پیدا ہوتے ہیں وہ دور، وہ زمانہ. جیسے حضور فرماتے ہیں کہ میرے مبعوث ہونے سے پہلے جو دور تھا وہ جاہلیت کا دور تھا. اس دور والوں کو کیا آپ کوس سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ دور ہی ایسا تھا، وہ زمانہ ہی ایسا تھا. لیکن اس کے بعد حضور کے آنے کے بعد جو تبدیلی آئی، پھر اس کے بعد ایک روشنی آئی. اس کے بعد جو ہے اگر آپ کوئی نہیں پڑھتا ہے، کوئی جو ہے حاصل نہیں کرتا ہے تو وہ ذمہ دار ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آج دیکھیے زمانے کو بدلنا کس کا کام ہے. ہمارے ایک بہت بڑے نظریاتی اختلاف ہمارے درمیان میں رہا ہے اور رہے گا ہمیشہ. ہمارے اور شبیر بھائی کے جو بزرگ تھے ان کا یہ کہنا تھا، دیکھیے نظریاتی بات ہے، ان کا کہنا تھا بیٹے ابھی وقت آیا نہیں ہے، وقت آئے گا. ہمارے جو وہ لوگ بھی نیک نیت تھے، ایسا نہیں کہ وہ لوگ نیک نیت نہیں، وہ لوگ نہیں چاہے کہ تبدیلی نہیں چاہتے تھے. وہ سمجھ رہے تھے کہ تبدیلی خود بخود آئے گی. لیکن ہمارے جیسے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ دیکھیے تبدیلی نہیں آنے والی ہے جب تک کہ تبدیلی لائی نہ جائے. جب تک کہ ہم تبدیلی لائیں گے نہیں، تبدیلی آئے گی نہیں. اچھا تبدیلی لائے گا کون؟ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے گا کون؟ یہ مسئلہ ہمیشہ سے ہوتا ہے. جب کوئی نہ کر رہا ہو تو کون کرے؟ کون کرے گا؟ جو تبدیلی لائے گا وہ روندا جائے گا، وہ پامال ہوگا، اور پامال ہونا ہی ہے. دیکھیے جب تک کہ کوئی تحریکیں اگر کامیاب ہوتی ہیں تو اس میں خون دیا جاتا ہے. جس تحریکوں میں خون نہیں دیا جاتا ہے وہ تحریکیں ختم ہو جاتی ہیں. جن تحریکوں میں خون دیا جاتا ہے وہ تحریکیں زندہ رہتی ہیں. اجی ہم زندہ ہیں تو ہماری رگوں میں خون دوڑ رہا ہے تبھی ہم زندہ ہیں. اگر یہ خون ہماری رگوں میں منجمد ہو جائے تو ہم مر جائیں گے. اسی طریقے سے معاشرے میں اگر جو ہے خون دینے والے لوگ نہ رہیں تو معاشرہ ختم ہو جائے گا. کسی نہ کسی کو اپنی قربانی دینا ہی پڑے گا. آپ دیکھیے جیسا کہ میں کہہ رہا تھا، حیدرآباد میں کچھ لوگ تھے جنہوں نے قربانیاں دی، جس کی وجہ سے یہاں مدارس کا قیام عمل میں آیا. ورنہ مدارس جو ہے کوئی کھول ہی نہیں سکتا تھا، اجازت ہی نہیں تھی مدرسہ کھولنے کی. کون کھولتا بتائیے آپ؟ باہر کے ایک عالم دین کو جستجو ہوئی، انہوں نے یہاں حیدرآباد میں آ کر مدرسے کی بنیاد رکھی. اور کون پڑھاتا؟ اگر کسی اجازت نہ ملتی تو بغیر اجازت کے کون پڑھا سکتا تھا؟ جو پڑھاتا اسے راؤنڈ دیا جاتا، اس کا انکاؤنٹر ہو جاتا. تو آپ بتائیے. اچھا کوئی عالم دین بھی نہیں بن سکتا تھا، آپ کو معلوم ہے. کہتے تھے قبلہ کا بیٹا ہی قبلہ بنے گا. جو قبلہ نہیں ہے ان کے بیٹے کو قبلہ لوگ قبول کرتے ہی نہیں تھے. کتنا زمانہ ہمارے دور کا گزرا ہے جو آنے کے بعد بھی لوگ قبول ہی نہیں کرتے تھے. کہتے تھے ان کے باپ عالم دین نہیں تھے. لہٰذا ایک ہمارے بزرگ تھے، انہوں نے جو ہے شجرہ نکال کے کہا کہ ہمارے کوئی پردادا جو تھے نا، بلکہ ہمارے پردادا کے دادا کے جو بھائی تھے وہ یہاں کے عالم تھے، وہ نظام کے استاد تھے، ان سے ہمارا جو ہے شجرہ لگتا ہے، لہٰذا ہمیں قبول کر لو. اور جن کے پاس شجرہ نہیں نکلا تھا کسی عالم دین کا، وہ بیچارے تو ایسے ہی مر گئے کہ نہ ان کے باپ کوئی عالم تھے نہ دادا عالم تھے، تو یہ کیسے عالم بن گئے. دیکھیے یہ سارے پرابلمز تھے، لیکن آپ کے لیے اب نہیں ہیں. جن لوگوں کو قربانیاں دینا تھا وہ دے چکے، وہ لوگ مر چکے، اب ان کا نام و نشان نہیں ہے. لیکن اب بات آپ کی ہے، آپ اس کے ذمہ دار ہیں کہ اگر آپ کے سامنے یہ چیلنجز نہیں ہیں، آپ کے عالم کے لیے بھی یہ چیلنج نہیں ہے. آج
آج آرام سے جن کے والد عالم نہیں ہیں وہ لوگ عالم بن کے ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ انہیں قبول کر رہے ہیں، لوگ انہیں تسلیم کر رہے ہیں۔ کوئی یہ نہیں پوچھ رہا ہے کہ آپ کے والد عالم نہیں تھے تو آپ کیسے بن گئے۔ یہ سوال اب ختم ہو چکا ہے، یہ پرانی باتیں ہو چکی ہیں۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پرانی باتیں کیوں آج وہ مسائل نہیں رہے؟ اس لیے کہ لوگوں نے قربانیاں دی، ان لوگوں کو قبول نہیں کیا گیا، وہ لوگ ریجیکٹ ہو گئے، قوم سے، معاشرے سے انہیں ڈھکیل دیا گیا کہ آپ کے والد عالم نہیں تھے، انہیں ڈھکیل دیا، ان کو ڈھکیل دیا۔ اب جو ہے جن لوگوں نے شجرہ بتایا تھا وہ لوگ بچے رہے، آہستہ آہستہ وہ لوگ ٹکے رہے، یہاں تک کہ تبدیلی آئی۔ انہی لوگوں نے پھر مدرسے کھولنا شروع کر دیا، تو یعنی گویا وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جس کا باپ عالم نہیں ہے وہ بن سکتا ہے، کیونکہ مدرسہ انہوں نے کھول دیا۔ تو بہرحال میں آپ سے عرض کر رہا ہوں باتیں بہت ہیں، اور جو ہیں اگر باسط صاحب موقع دیں تو پھر یہ سلسلہ جو ہے اگر مہینے میں ایک مرتبہ صحیح، جب تک کہ ہم جو ہے زمانے کو نہیں سمجھیں گے ہم زمانے کے عالم نہیں کہلائیں گے۔ دیکھیے ہمیں اس وقت ضرورت ہے شیخ طوسی کی، ضرورت ہے مفید کی، ضرورت ہے جو ہے صدوق کی، ضرورت ہے مجلسی کی، لیکن اس مجلسی کی نہیں، اس مجلسی کی ضرورت ہے۔ ہمیں شیخ صدوق کی ضرورت ہے مگر اس دور کے صدوق کی نہیں، اس دور کے صدوق کی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا ہمیں علماء کی ضرورت ہے، علماء کام کریں گے، آپ لوگ ان کا ساتھ دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔